باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم وإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والی الرسول صلوات محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ایسے جشن کی، اور اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان بھی یہاں حاضر ہوں اور کچھ کہنے کے لیے ہمارے عزیز دوست اور محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا احمد علی عابدی صاحب نے یاد فرمایا تھا۔ بہت مشکل تھا حاضر ہونا، کیونکہ اہل لکھنؤ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر پر خود تقریباً 150 سال سے ایک محفل ہوتی ہے لکھنؤ میں، اور اس کو ہم نہیں چھوڑا کرتے۔ وہ گزشتہ شب ہوتی ہے، اب اس کو کر کے رات بھر کی جاگ اور تھکن میں پھر یہاں آپ حاضر ہونا ذرا بڑا مشکل سا تھا، لیکن آ کر اور اس درمیان اس جشن کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہ آتے تو بہت بڑی بدبختی کہلاتی ہے۔ اس کیسر باغ میں بہت پہلے ہم عشرے پڑھ چکے ہیں، محرم کی مجلسیں پڑھ چکے ہیں، اور اب بہت زمانوں کے بعد حاضر ہوں، تو بہت وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ یہ نشست جاری رہے۔ ہاں، تقریر کے فوراً بعد میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ کئی دنوں سے اور بھی سفر کرتا رہا ہوں، پھر لکھنؤ آیا اور آ کے کل کی شب کی محفل کر کے پھر اس وقت حاضر ہوں، اور پھر فوراً واپس بھی جاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے جہاں سے بھی بات جس قرآن کریم کی آیت اور آیت کریمہ سے شروع کی ہے، اس سے پہلے میرا ذہن وہاں بیٹھے بیٹھے ایک بات کی طرف جا رہا تھا، اور اس کی طرف میں متوجہ کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اس انجمن اور اس ایسوسی ایشن کی طرف سے جو یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ بہت ہی منفرد ہے۔ میں آپ سب کی توجہ پہلے ایک ایسی بات کی طرف دلا دوں جو انشاءاللہ یاد رہے۔ اب آپ مجھے نہ دیکھیں، یہاں دیکھیے، یہاں دیکھا آپ لوگوں نے؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی، اسے دیکھتے رہیے 2-4 منٹ، 1 منٹ 2 منٹ۔ کچھ محسوس کیا آپ نے؟ اس اسٹینڈ کے سامنے جو رنگ ہے وہ بدل رہا ہے کہ نہیں؟ بدلا؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اسی سے پہچان لو رنگ کتنے ہی بدل رہے ہیں، جو نام جہاں پر ہے وہ نہیں بدل رہا ہے۔ بھائی اسی سے دنیا سمجھ لے دنیا کے رنگ کتنے ہی بدلے، قائم کا وجود قائم رہے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور جو مجمع دنیا میں جہاں جہاں ان کی عقیدت اور محبت میں ہے، حوادث زمانہ، دنیا کی تمام باتیں
اپنی جگہ مجھے آنے سے پہلے تھی توجہ، ہمارے محترم بھائی نے بھی متوجہ کیا، اس لیے میں آپ سے کہہ لوں تقریباً سن 58 سے سن 64-63 تک نجف اشرف میں رہا تھا، اور اس وقت ہم نے انقلاب دیکھا تھا جو باس پارٹی کا اس طرح سے ہوا تھا کہ جس میں عبد الکریم قاسم منی کا ایک اہم ممبر جو صدر تھا مارا گیا۔ اس سلسلے کا ایک بہت پہلے جلسہ ہوا تھا یہاں اسی کیسر باغ کی سابقہ عمارت میں اس میں حاضر تھا۔ وہاں اس دور میں بہت وقت نہیں لینا ہے، بہت جلدی اس منزل سے گزرنا ہے کہ ہمارے اس وقت کے مرجع اعلیٰ عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم تھے۔ عبد الکریم قاسم اور اس کے ساتھیوں نے اپنا انتصاب کر رکھا تھا مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے ساتھ، اور وہ اپنے کو اس کا شاگرد اور چیلا کہتا تھا، جو جمال عبد الناصر خود کو اسلام سے نسبت دینے کے بجائے فرائض مصر سے اپنا رشتہ جوڑ کر بڑا خوش ہوتا تھا۔ یہ یہاں جاننے والے میرے بزرگ حضرات اچھی طرح اس پوری داستان کو جانتے ہیں۔ نحن بنو الفرائنہ، ہم فرائنہ کی اولاد، یہ نعرہ تھا۔ اور وہ جمال عبد الناصر اس وقت کے کمیونزم اور کمیونسٹ روس کی تقلید میں اتنا وہ تھا فریفتہ کہ اسلام کو بھول چکا تھا۔ اس کے خاص شاگرد عرب دنیا کے عمراء، حکماء، سلاطین میں، بادشاہوں میں اور عمراء میں عبد الکریم قاسم تھا، صدر عراق کا صدر۔ جب حد سے زیادہ بات بڑھ گئی کہ اب اسلام تو بہت پیچھے چلا جائے، اور یہ کہ مصر کے صدر روس کی دوستی اور عراق کے صدر ان کے چیلے اور یہ ساری باتیں، یہ امامے والے ان کے امامے سڑکوں پر اچھالے جا رہے ہیں، انہیں مارا جائے، انہیں قتل کیا جائے، یہ سب حالات تھے اس وقت۔ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت ایک شخصیت جن کا میں نے ابھی نام لیا، حضرت آیت اللہ المرحوم سید محسن الحکیم، انہوں نے ایک فتویٰ دیا۔ اور جب میں نجف پہنچا تو جیسے آپ یہ کتبہ دیکھ رہے ہیں دیواروں پر، گلیوں میں، سڑکوں پر، جگہ جگہ میں نے تین لفظیں دیکھی، ان الشیوعیت لکفر و الحاد۔ بس کمیونزم کفر ہے اور الحاد ہے۔ وہ صدر ناصر، وہ ان کے چیلے عبد الکریم قاسم صدر عراق، ساری عرب دنیا جن کی تقلید میں ہو کر چل رہی تھی، ان کے مقابلے میں ایک حق گو اٹھا اور اس نے کہا یہ تمہاری روش کفر ہے اور الحاد ہے۔ آپ نے غور کیا ہوا کیا؟ پوری دنیا عرب میں سارے علماء مختلف مسالک اور مختلف ذہنوں کے چپ تھے۔ ایک شخصیت نے اعلان کیا یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ انقلاب آیا کہ مسجد کوفہ میں سارے عراق کے بڑے بڑے عہدیداران، وزراء اور بغداد میں خود عبد الکریم قاسم سب نے اعلان کیا توبہ کر کے، کان پکڑ کر
مسجد کوفہ میں اٹھا بیٹھیاں کی گئیں، ہم توبہ کرتے ہیں، یقین فرمائیے ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بہکے ہوئے مسلمان کو پھر سے اسلام کے راستے بلانے والا کون تھا ایک عالم کے سوا؟ ایک آپ کا عالم بہکے ہوئے مسلمانوں کو صحیح راستے پر لایا، یہ تھے آغائے حکیم۔ اور اب میں پوچھتا ہوں کہ جب اس دور کے ایک شخص نے اپنی کتاب لکھی جس کی پہلی سطر کیا ہے، پہلی سطر جس سے اندازہ کرو کہ آگے پوری کتاب کیا ہے، ٹو بی بورن اگین، سانگ جبریل فرشتہ، trembling from the heaven, first you have to die۔ پہلی عبارت، پھر سے پیدا ہونے کے لیے معاذ اللہ جبریل فرشتے نے آسمان سے اپنے ساتھی کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اترتے ہوئے یہ کہا پھر سے تمہیں مرنا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جبرائیل کا مذاق اڑانے والا آیا دنیا کے سامنے اور ساری دنیا اسلام خاموش رہی۔ اب پھر ایک اور امامے والا اٹھا اور اٹھ کر اس نے یہ کہا یہ کہنے والا غلط ہے، پہلے توبہ کا وقت دیا گیا، جب نہیں تائب ہوا تو حکم جاری کر دیا گیا۔ پہچانو اس وقت بھی ساری دنیا اسلام نے کہا آغائے حکیم اس مسئلے میں زعیمنا انتم، ہمارے سردار آپ ہیں۔ اور جب یہ وقت آیا تو سبھی ساری دنیا اسلام کے علماء نے کہا اس مسئلے میں ہمارے زعیم آپ ہیں اے آغائے خمینی۔ میں نے یہ دو مثالیں اس لیے دی تاکہ میں کہہ سکوں یاد رکھو جن کی نیابت یہ علماء کرتے ہیں، جب ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو جن کی نیابت کرتے ہو اس امام کے سامنے آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تو دوستو بس بہت وقت نہیں لینا ہے۔ ہاں میں نے قرآن کریم کی جس آیت سے بات شروع کی ہے اس کا ایک فقرہ ہے، بہت کچھ اس پر کہنے کے لیے اشرے پڑھنے کے ہیں، لیکن دوسرے حضرات کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ابھی آپ کو سننا ہے شعرا کو بھی۔ صرف دو مثالیں، کیونکہ اسی آیت میں کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی جھگڑا تمہارے درمیان ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو بات کو، وہاں سے سمجھ لو۔ یہ مجمع اور ساری دنیا میں جس امام کے جشن کے لیے جمع ہے اور ہو رہی ہیں محفلیں سب جگہ، اعتراض دو ہی باتوں کا تو ہے۔ اس وقت بڑے مضامین، آج کل بھی کوئی ہمارا ملی اخبار ایسا نہیں ہوگا جس میں اس پر مضامین شائع نہ ہو رہے۔ میں آج صبح چل رہا تھا جب لکھنؤ سے، تو وہاں بھی ہمارے بمبئی کے ایک محترم عالم مولانا ذوالفقار صاحب کا مضمون شائع ہوا، بہت اچھا مضمون۔ مگر جہاں مجھے کہنا ہے کہ جب دو ہی باتیں تو ہیں، ایک یہ کہ غیبت میں ہیں تو کیوں ہیں، دوسری بات اتنی طویل عمر کے ساتھ کیوں ہیں۔ اس پر بڑے تفاصیل کے ساتھ علماء سب کچھ بیان کر چکے ہیں۔ مجھے دونوں باتوں میں صرف اتنا ہی کہنا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب پریشان نظر آؤ تو قرآن کی طرف پلٹا لو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چلو قرآن سے پوچھیں، ہمیں دونوں باتوں پر تو ہی سمجھا دے۔ غیبت ہے تو کیوں، کیا فائدہ ہے، اور اگر طول عمر ہے تو کیسے یقین کر لیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ اس نے اگر یہ کہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، یہ لفظ اطاعت پر جتنا غور کر لو جواب خود مل جائے گا۔ وقت نہیں عزیزان گرامی کہ میں اس پر زیادہ بات کروں۔ ہاں طول عمر پر، لوگوں کے تعجب پر مجھے صرف دو باتیں کہنا ہے۔ پہلے ایک صلوات محمد والے محمد پر،
بہت سادے طریقے پر ایک بات کہنے جا رہا ہوں. ایک تاریخ کا واقعہ ہے جو میرے نوجوان بچوں تک ایک میسج پہنچ جائے گا, انہیں یاد رہے گا. بہت تاریخ کا, ہسٹری کا ایک واقعہ ہے. سادی لفظوں میں کہہ دوں, ہر نوجوان بچے کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے گی. آپ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا نام تھا حضرت آغا بہاؤالدین عاملی. عامل ایک جگہ ہے, وہاں کے جبل عامل, وہاں کے رہنے حضرت بہاؤالدین عاملی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنی کتاب الاربعین میں لکھا, اور جس سے یہ واقعہ لکھا وہ بھی بہت بڑے عالم تھے, علی ابن طاؤس. یا سننا, وہ یہ لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں کہ بغداد میں ان کے یہاں اکثر علماء کی نشست ہوتی تھی جس میں مباحثے مذاکرے ہوتے تھے. وہاں لوگ بیٹھے ہیں, ہر قسم کے علماء افاضل جمع ہوتے تھے. ان میں ایک فاضل نے, ایک عالم نے اعتراض کیا, آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کے امام ہیں, غیبت میں ہیں, زندہ ہیں, اتنے عرصے سے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. جب انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے, اب سنیے گا سمجھانے کا طریقہ. یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ جس بات کو مخالف نہ مانے اور آپ پر اعتراض کرے تو سمجھانے کا طریقہ انداز کیا ہو. یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے. جب یہ کہا کہ آپ بتلائیے, ہم کو تو نہیں اس بات پر ایمان ہے, ہم نہیں مانتے. یہ کہاں پیش آ رہا ہے واقعہ؟ بغداد. کون دریا بہتا ہے بغداد میں؟ دجلہ. عالم اتنے بڑے, انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے, ہم تم سے ایک بات کہیں کہ ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ کل وہ, بہت بڑا دریا ہے دجلہ, بہت بڑا پاٹ ہے اور بہت تیز بہتا ہے. ایک شخص نے یہ اعلان کیا کہ وہ دجلہ دریا پر راستہ بناتے ہوئے چل کر پار کرے گا دریا کو. پیر کر نہیں, چل کر, جہاں جہاں میری آواز جائے, چل کر وہ دریا دجلہ پار کرے گا. جو وقت وہ معین کرے گا اس وقت بہت بڑی جمعیت, مجمع جمع ہو جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے پار کیا کہ نہیں. وقت آیا, اس نے دریا پر پیر رکھا, وہ پیر رکھ کے چلتا چلتا دریا پار کر گیا. اسی وقت ایک دوسرے شخص نے اعلان کیا, ٹھیک ہے کل آؤ, میں بھی کل دریا یوں ہی چل کے پار کروں گا. جب دوسرا دن آئے گا تو کل جس مجمع نے اس شخص کو دریا پار کرتے ہوئے دیکھا تھا اور بڑا سب کو تعجب ہو رہا تھا کیسے کر لیا اس نے, اب جب دوسرا شخص آیا وہ وقت وہ پانی پہ چلنے لگا تو آج بھی لوگوں کو تعجب تو ہوگا مگر اتنا نہیں جتنا کل ہوا تھا. اب ایک تیسرا شخص اٹھا اور اس نے کہا کل میں بھی پار کروں گا. جب تیسرا دن آیا اور ان دونوں کی طرح سے اس تیسرے شخص نے بھی دریا کو پار کیا, آج بھی لوگوں کو تعجب ہوگا لیکن آج نہ تو اتنا مجمع ہوگا نہ اتنا تعجب ہوگا کہ ایک اور شخص نے اعلان کیا کل میں بھی دریا پار کروں گا. اب جب پھر وہ وقت آئے گا تو آج بہت تھوڑا مجمع ہوگا. یہ بھی چلا دریا پر, اب غور کرنا ہے میرے نوجوان بچوں اور دوستوں, یہ بھی چلا دریا پر پیر رکھ کے پار کرتا چلا گیا. اب ان عالم نے یہ پوچھا, علی ابن طاؤس نے, یہ بتاؤ آج جب چوتھے شخص نے اس پانی کو پار کیا چل کر تو نہ تو آج کل کا جیسا مجمع ہوگا اور نہ کل کا جیسا کوئی تعجب کرنے والا ہوگا. اب اگر اس وقت کچھ لوگ جو پہلے دن سے رہے ہیں بڑا تعجب کریں کیسے چل گیا, کیسے پار کر لیا, کیسے پانی پر چلا, تو ان لوگوں کے تعجب پر لوگوں کو تعجب ہوگا کہ نہیں؟ پہلے دن جتنا تعجب
دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، اور اب 14 دن یہ پہلے دن سے بھی زیادہ تعجب کریں تو ان کے تعجب پر سب کو تعجب ہوگا. آج کیوں تعجب کر رہے ہو جب اتنی مرتبہ چلتے ہوئے دیکھ چکے؟ اب انہوں نے فرمایا بڑی حیرت کی بات ہے، تم تو خود سنتے ہو رسول کی زبان سے، قرآن کے ذریعے سے، کہ ادریس آسمان پر مبعوث ہوتے ہی چلے گئے، الیاس موجود ہے، خضر زمین میں موجود ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان میں موجود ہے. اب اگر آل رسول میں سے کوئی آج بھی موجود ہے تو اب کیوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے اتنے افراد کو موجود دیکھنے کے بعد بھی؟ صلوات محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، اور اس لیے میں ایک بات اور عرض کر لوں، لیکن اس کے لیے بڑا زیادہ وقت چاہیے، لہذا بس اتنا ہی کہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ خداوند عالم دنیا میں ان تمام لوگوں کو کہ جو اس عقیدہ غیبت میں ہیں، اور انشاءاللہ ان کو ہر طرح نصرت و مدد اور کامیابی رہے گی. ہماری آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. جو لوگ اس وقت بھی کربلا اور نجف اور عراق میں پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ پریشانیاں پیدا کرنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ تمہارے سر پر تو کوئی ہے بھی نہیں، یہاں تو زندہ امام سر پر موجود ہے. اور انشاءاللہ اس میں نے کل بھی عراق میں بات کرتے اور آج بھی جن لوگوں سے بات ہوئی ان کے دل کو بڑا اطمینان. میرے بھی کچھ بچے وہاں ہیں، انہوں نے وہاں سے اجازت لی اپنے گھر میں اپنے والدین سے کہ ضرورت پڑے تو ہم وہاں جائیں، کہ بے شک جاؤ. تو وہ بھول گئے اس بات کو کہ تم اس سرزمین کی طرف رخ کر رہے ہو کہ جہاں بڑے بڑے متوکل دفن ہو گئے، ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا. کتنے یزید آئے اور چلے گئے، کوئی وجود نہ رہا. آج کی دنیا میں بھی تم جتنی بھی کوشش کرو، شاید انتظام قدرت یہ ہو رہا ہے کہ سمٹ کے آ تو جاؤ. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. سمٹ کے آؤ اور پھر اپنا حشر دیکھو گے. بس دوستو آئیے ہم دعا کریں کہ خدا عالم بحق محمد و آل محمد دشمنان اہل بیت اطہار کو ہر طرح ذلیل و رسوا فرمائے. حضرت جن کا سایہ ہمارے سروں پر ہے ان کا سایہ برقرار رہے، اور انہی کے زیر سایہ یہ ملت اور یہ قوم ہر جگہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. خدا بحق محمد و آل محمد حرمائے مقدس کا تحفظ فرما. جتنے وہاں علماء ہمارے ہیں، مراجع ہیں، ان کا تحفظ فرما. اور وہ تمام لوگ کہ جو کسی حیثیت سے بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یاد رکھو دل سے کسی بات کا کرنا اور ہوتا ہے اور کرائے کے ٹٹو بن کے کام کرنا اور ہوتا ہے. تم جہاں سے آ رہے ہو کرائے کے ٹٹو بن کر آ رہے ہو، اور کربلا اور نجف اور ساری دنیا میں جو ماننے والے ان ائمہ اطہار کے، اہل بیت اطہار کے ہیں، وہ کسی کرائے کی بنیاد پر کام نہیں کر رہے. اپنے دل کی اور اپنے جذبات کی اور اپنے احساسات کی قدر و قیمت جانتے ہیں. انشاءاللہ یہی کامیاب ہوں گے، ہر جگہ کامیاب ہوں گے، اور وہ سب ذلیل و رسوا ہو کر نامراد اور تباہ و برباد ہوں گے. بحق مولا علی محمد میں آپ سب حضرات سے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ تشریف رکھیں گے. میں بہت تھکا ہوں، اجازت چاہ کر مولانا سے رخصت ہوں گا آپ حضرات سے. خدا تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح اپنی حفظ و امان میں رکھے. بحق محمد علی محمد. بہت بہت شکر گزار ہیں امیر العلماء آیت اللہ علی جناب مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ کے کہ بڑے ہی مختصر سے وقت میں بڑی عمیق گفتگو ہمارے سامنے پیش کر گئے. آپ حضرات کے لیے یا آپ کی بیداری کے لیے کوئی بھی جملہ استعمال کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ دو مصرے رہتے ہیں کہ ہم علی والوں کی طرح دوسرا کوئی نہیں. ہم علی والوں کی طرح دوسرا کوئی نہیں. رات بھر محفل رہی لیکن تھکا کوئی نہیں. یقیناً آپ حضرات کی خدمت میں ایک آخری پروگرام ایک تمثیل کا پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر برقرار رہیں. ایک بآواز بلند نعرے صلوات کی گزارش ہے.